अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस क्लास में हम पारा 9 के तीसरे रुकू की मश्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यहदि लिल्लज़ीना यरिथूनल अर्द من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون۔ اس میں دیکھیے حروف مدہ یہاں پر ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ نیکسٹ الفاظ میں ہے۔ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے یعنی دوسرے الفاظ میں ہو تو اس حروف مدہ کو ہم کہتے ہیں مد منفصل۔ پڑھنے کا طریقہ اس کو کیا ہے کہ اس ہا الف زبر ہا کو ہم 2.5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا اہلیہا اہلیہا، جبکہ یہاں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یعنی جس میں ہمارا حروف مدہ ہے اسی میں ہماری حمزہ ہے۔ اگر ایسی کنڈیشن ہے تو یہ اس مد کو ہم کہتے ہیں مد متصل، مد واجب بامانی اہم۔ پڑھنے کا طریقہ اس کو کیا ہے، 4 الف کے مقدار کے برابر ہم اس شین الف زبر شاہ کو کھینچیں گے، اللَّوْ نَشَاءُ، اس طرح۔ اسی طرح با پر ہم نے قلقلہ کیا۔ قلقلہ کرنا کیا ہوتا ہے، آواز کا ہماری لوٹنا قلقلہ کرنا کہلاتا ہے۔ اصبناہم، اصب ب، اس با کو کی آواز کا لوٹنا، دونوں ہونٹوں کا مل کر جدا ہونا، یہ ہمارا مخرج کا ٹکر کھا کر الگ ہونا بھی کہلاتا ہے۔ اس کو ہم قاف طا با جیم دال، جب ان حروفوں پر جزم سکون ہو تو ان پر ہمارا قلقلہ ہوتا ہے یعنی آواز لوٹتی ہے، اسی لیے ہم نے اس کو اصب اصب اس طرح آواز ہماری لوٹی اور ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا۔ اب اس کو دیکھیں، یہاں ننھا سا چھوٹا سا میم ہے اور جہاں یہ چھوٹا سا میم ہوتا ہے اس کے بعد 100% ہماری با ہوتی ہے۔ امبا حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے یعنی دونوں سیم الفاظ میں ہے، تو یہ والا جو قاعدہ میں نے آپ کو یہاں بتایا وہی قاعدہ ہمارا یہاں فالو کیا جائے گا، اور چھوٹا سا میم ہونے کی وجہ سے اقلاب کا قاعدہ ہمارا یہاں جاری ہوتا ہے۔ اقلاب کا قاعدہ کس طرح جاری ہوتا ہے، یہ جو ہم نون کو میم سے بدل رہے ہیں یعنی ان نہ پڑھ کر اب اس کو ہم پڑھیں گے، نون کی جگہ میم کو پڑھیں گے اور اس پر ہم اخفا بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے، یہ ہوتا ہے ہمارا اقلاب کا قاعدہ۔ پہلی کیا شرط ہے کہ نون کو ہم میم سے بدل دیں گے، پھر ہمیں اس میم پر اخفا بھی کرنا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے، اور تیسری بات یہ کہ جہاں یہ چھوٹا سا میم ہوتا ہے وہاں 100% اس کے بعد با ہوتی ہے، تو یہاں پر ہم نے اس طرح کو جب پڑھا تو اخفا بھی کیا اور غنہ بھی کیا، بائیہا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، دیکھیے ایک میم ساکن یہ ہے جس کے بعد را آ رہی ہے، ایک میم ساکن یہ ہے جس کے بعد با آ رہی ہے۔ میم ساکن کے ہمارے 3 قاعدے ہیں جس میں سے یہاں 2 پائے جا رہے ہیں۔ میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی اور حروف آئے، جیسے یہاں میم ساکن کے بعد را آ رہا ہے تو ہم سمپل میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی جات ہم، کسی طرح کا کوئی ٹھہراؤ یہاں نہیں کریں گے، سمپل پڑھیں گے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، اور ہم آگے بڑھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں اظہار شفوی کا قاعدہ، کیونکہ ہم نے یہاں میم کا اظہار کیا ہے۔ اگر کب کرنا ہے یہ، جب میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی اور حروف ہو، لیکن اگر میم ساکن کے بعد با آئے جیسے کہ یہاں آ رہا ہے، میم ساکن کے بعد با آئے تو پھر اس رسولہم کے میم پر اخفا بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا، اس کو ہم کہتے ہیں اخفاء شفوی کا قاعدہ، یہ اظہار شفوی، یہ اخفاء شفوی۔ اور کیا کریں گے ہم، رسولہم ہم کے میم پر ہم اخفا کا قاعدہ جاری کریں گے، اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا رسولہم بالبینات، جبکہ اس کو ہم نے سمپل ہم پڑھا، اس کو ہم پر ٹھہراؤ کیا۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ،
كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. یا ساکن سے پہلے جب بھی ہمارا زیر ہوتا ہے تو یا ہماری حروف مدہ کہلاتی ہے. واو ساکن سے پہلے جب بھی ہمارا پیش ہوتا ہے تو واو ہماری حروف مدہ کہلاتی ہے. اسی لیے ہم نے اس کو ایک ایک الف کے برابر اس بو کو اور اس ری کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا. اس کو دیکھیے، یہاں میم پر تشدید تھی تو ہم نے غنہ کیا، یہاں میم پر تشدید تھی تو ہم نے غنہ کیا. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے قاعدوں کے مطابق جو ہمارا تشدید کا قاعدہ تھا اس میں پڑھ چکے ہیں کہ نون یا میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. اسی لیے ہم نے یہاں پر ثم بعدہم اس طرح کر کے پڑھا. اور غنہ کیا ہوتا ہے؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا غنہ کہلاتا ہے. اچھا، اب ہمارے نورانی قاعدے میں ایک قاعدہ تھا رسم الخط. رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ، جس میں الف واو یا کہیں کہیں لکھے ہوتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے. یہ ہمارا عربی لکھنے کا طریقہ ہے. تو وہاں جہاں یہ آج کل کلام پاک میں فیسلٹی دی گئی ہے کہ یہ چھوٹا سا گول بنا دیتے ہیں اس الف واو یا پر جو پڑھے نہیں جائیں گے. یہ جو ہے لام الف زبر لا، اس کو ہم لا نہ پڑھ کر لا پڑھیں گے، یعنی حروف مدہ کو حرکت پڑھیں گے. یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. جہاں پہ یہ ننھا سا گول ہو تو وہاں پر ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ رسم الخط والے وہ قاعدے ہیں جن میں الف یا واو لکھا تو ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا. وَمَلَئِهِ آپ کہہ سکتے ہیں انگلش زبان میں سائلنٹ، جیسے انگلش میں بہت لفظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں بٹ سائلنٹ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں الف یا واو بہت جگہ قرآن شریف میں بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جائیں گے. اسی لیے میں نے اسے وَمَلَئِهِ نہیں پڑھا، میں نے پڑھا وَمَلَئِهِ، لام زبر لا کر کے ہم نے اس کی ادائیگی کی. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. یہاں یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں یا ساکن سے پہلے زیر ہے. جب یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا ساکن حرف لین کہلاتی ہے. پڑھنے کا طریقہ اس کو کیا ہے؟ نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کرنا ہے. کاف یا زبر کئی، جبکہ اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. اس کو ہمیں جلد ادا نہیں کرنا، اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. اس لیے ہم نے اس کو پڑھا مفسدین. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق. حق، آپ دیکھیے قاف پہ میری آواز لوٹ رہی ہے. حق حق، اس قاف کی آواز کا لوٹنا ہی ہمارا قلقلہ کرنا کہلاتا ہے. جو میں نے ابھی پیچھے بھی آپ کو بتایا قلقلے کے قاعدے. حروف قاف جو ہے وہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہمارا ہے. حروف دال ساکن جو ہے وہ بھی ہمارا حروف قلقلہ میں سے ہے. قد جئتکم بینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. آپ یہاں دیکھیے میں نے اس ان کے نون پر اخفا کیا یعنی ٹھہراؤ کیا، کنتا کے نون پر ٹھہراؤ کیا، بآیتن کے تن پر ٹھہراؤ کیا، پھر اس کنتا کے نون پر ٹھہراؤ کیا. کیوں؟ یہ سبھی یہاں پر ہمارے اخفا کے قاعدے پائے جا رہے ہیں. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے، اس نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، اس تنوین کے تن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، اس نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے. اخفا کیا ہوتا ہے؟ اس پر ایک ٹھہراؤ کرنا. کنتا ان بآیتن، یہ ہمارا اخفا کرنا ہے. اخفا کب ہوتا ہے؟ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئیں تو، اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفا آ رہے ہیں. ہوگا نون پر، تن کے نون پر، ان کے نون پر، لیکن ہوگا نیکسٹ حروف کی بنا پر کہ نیکسٹ حروف ہمارا کون سا ہے.
اور حروف اخفا ہمارے 15 ہوتے ہیں، تو اس لیے نون جن میں سے ہمارا کاف بھی حروف اخفا ہے، فا بھی حروف اخفا ہے اور تا بھی حروف اخفا ہے۔ تھوڑی سی محنت آپ کریں گے تو یہ ایزیلی آپ کے انشاءاللہ تعالی یاد ہو جائے گا۔ اب آگے دیکھیے فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ یہاں پہ لن کے نون پر میں نے غنہ کیا، یہاں پر ہم نے ثعبان کے میم پر غنہ کیا، کیونکہ اپنے قاعدوں کے مطابق تشدید کے قاعدے میں ہم پڑھ چکے کہ نون یا میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ اس حروف مدہ کے بارے میں بھی میں آپ کو اس سبق میں بتا چکی ہوں۔ تو یہ مد متصل، مد واجب، بامانی اہم ہے، جس کو ہم 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کس کو؟ ضاد الف زبر ضا کو، بیضاء للناظرین۔ اسی کے ساتھ آج ہمارا 90 پارے کا تیسرا رکوع بھی مکمل ہوتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ رکوع میں۔ جزاک اللہ خیرا۔